ذاکرین پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے صدقے میں جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذاکرین پر انوار اترتے ہیں تو اس کا پرتو ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی پڑتا ہے اس کا۔ اس لیے ذکر کو ہمیشہ جہاں تک ہو سکے اجتماعی طور پر کرنے کی کوشش کی جائے، اکیلے ذکر کرنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ ذکر کیا جائے، کیونکہ پتہ نہیں کس پر اللہ کی رحمت خاص نازل ہو رہی ہو اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، سمجھے آپ؟ تو یہ کیا ہے، یہ صحبت بہت کامیاب صحبت ہوتی ہے، ہر درجہ کامیاب صحبت ہوتی ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں عمل کی سعادت بخشے۔ دیکھو تم اگر دو چیزوں پہ کنٹرول کر لے جاؤ اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تمہیں 2-3 دن میں تمہارے سب کے قلب ذاکر ہو سکتے ہیں۔ بس کھانے پینے پہ صحیح کنٹرول رہے، غیروں کو کھانا چھوڑ دو، بالکل خالص حلال کمائی، پاک شبہ سے بالکل پاک کمائی کھانے کی کوشش کرو۔ دوسرے یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو بری باتوں سے سننے سے اور بری چیزوں کو دیکھنے سے بچاؤ۔ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے ہم اپنے اپنی نگاہوں کو بچائیں، جن کا سننا حرام ہے ان سے کانوں بچائیں، جن کا بولنا حرام ہے ان باتوں سے اپنی زبانوں کو بچائیں۔ یہ چیز آپ کر لیں اور ذکر اپنے قلوب کو اللہ کی طرف مائل کریں۔ ہر تھوڑی دیر بعد قلب کی طرف توجہ کیا کرو کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لیٹا کرو تو سنت کے مطابق دائیں کروٹ ہم نے تمہیں بتایا آیت الکرسی پڑھ لو، یہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی کہ لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور وہ یاد کر لو آخری آیتیں نہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما، یہ آیتیں، ان دونوں آیتوں کی بے شمار فضیلتیں آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ مختلف حدیثوں میں ان کی تفصیل آئی، وہ ابھی تمہیں بتایا کا فتح حضور نے فرمایا کہ جو انہیں پڑھ لے گا پوری رات کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی آسان چیزیں ہیں، ان نسخوں کو ہم تم یاد کریں اور اپنا وقت لایانی کاموں میں کبھی مت خرچ کرو۔ غیروں کی دیکھو اب دنیا میں تحریریں بہت ہیں، سب لکھ ہی رہے، لکھنا کوئی کٹھن کام ہے نہیں، بیٹھے بیٹھے لوگ لکھتے رہتے ہیں اپنے۔ تو کتنی تحریریں تم پڑھو گے؟ پڑھتے رہو تو تم سوشل میڈیا کو نہیں پڑھ پاؤ گے زندگی بھر، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھا کرو، کیونکہ وہ ایک بزرگوں کے ساتھ مانوی صحبت ہے، ان کی کتابیں پڑھنا گویا ایک ان کی مانوی صحبت ہے، اس سے تمہیں عبرت بھی حاصل ہوگی، ان کی باتیں دل پہ اثر زیادہ کرتی ہیں، ان میں حکمت ہوتی ہے، اللہ والوں کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، اور ان کی باتیں ہمیشہ تم کو آخرت کی طرف توجہ دلائیں گی، وہ کبھی دنیا کی طرف نہیں لے جائے گی، وہ کبھی دنیا کے فضائل نہیں بیان کرتے، وہ جب بیان کریں گے تو تمہارے دل میں خوف پیدا کرنے والی باتیں بیان کریں گے، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا عشق پیدا ہو، محبت پیدا ہو اللہ سے۔ ان کی سیرت تم پڑھو گے تو تمہیں ایک مرشد کا کام کرے گی۔ بزرگوں کی سیرت بہت ہی بڑا مرشد ہے آج کے زمانے میں، پیروں کے ہاں وہ چیز نہیں ملتی ہے جو اللہ والوں کی سیرت میں ملتی ہے۔ ان کی عبادتیں پڑھو گے، ان کا تقویٰ پڑھو گے، سمجھے آپ، ان کا زہد پڑھو گے تو انشاءاللہ اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ اپنی زندگی کو بنا کے رکھو، ہم چاہتے ہیں تم سب تیار ہو جاؤ، کیا کریں؟ ایک تو یہ مسجد، اللہ سے دعا کرو کچھ وسائل ہو جائیں تو یہ بن جائے، ہال وغیرہ بن جائے تو بیٹھنے کی سہولت تمہیں سب کو اکٹھی ہو جائے، اس میں چھوٹے موٹے مائک بھی پھر لگوا لیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو ہم نے سوچا